الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں راہیں نکالی اور کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے، تجھ کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہفتے آپ حضرات کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریب پورا جزیرۃ العرب اور پورا عرب خطہ اسلام کے زیر اقتدار آ چکا تھا، اور دن بدن اسلام کا چراغ اور اسلام کی شمع اور اسلام کی روشنی پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2 سالہ مدت اقتدار میں یہ صورت اور مستحکم ہو گئی، اور اس کے بعد جو دوسرے خلیفہ ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تقریباً 10 سال کی خلافت کے اندر اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر مصر، ایران، روم، قیصر و کسریٰ کے محلات کے اوپر اور پھیلتا گیا، اور تقریباً 1036 ایسے شہر تھے، بڑے شہر۔ بڑے شہر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سے شہر ان کے تابع ہوتے ہیں، تو 1036 ایسے بڑے شہر تھے جو اپنے توابع کے اسلام کے زیر اقتدار آ گئے۔ اور رقبے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 22,54,000 مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور دن بدن اسلام پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ چنانچہ مصر، شام، عراق، آرمینہ، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان، مکران، بلوچستان، یہ سارے کے سارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کے زیر اقتدار آ چکے تھے، اور سارے مسلم ممالک تھے۔ اب جو یہودی تھے وہ اس چکر میں تھے کہ کس طریقے سے اسلام کو پھر سے ختم کیا جائے اور اس کے درمیان دراڑ پیدا کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عبداللہ ابن سبا نامی ایک شخص ہے جو مدینے کے اندر آیا، جو یہودی تھا، شہر صنعاء کا رہنے والا تھا۔ یہ شیعیت کا آغاز آپ کو بتایا جا رہا ہے، کہاں سے شیعیت شروع ہوئی ہے۔ Where is the beginning of شیعیت؟ تو عبداللہ بن سبا نام کا ایک شخص تھا جو یہودی تھا، شہر صنعاء کا رہنے والا تھا۔ وہ مدینہ آتا ہے، اور مدینے میں آ کر کے اس نے قیام کیا ہے، اور بہت غور کے ساتھ یہودی جو ہوتے ہیں وہ بہت اپنے دماغ سے بہت دور تک سوچتے ہیں، اور اس نے سوچا کہ کیسے ان کے درمیان انتشار پیدا کیا جائے۔ ابھی کوئی فرقہ نہیں تھا، صرف اسلام تھا۔ کیسے اختلاف پیدا کیا جائے، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جہاں سے اسلام کے اندر دراڑ پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد کئی جنگیں ہوئی ہیں۔ اس میں 70,000 لوگ، جنگ صفین کے اندر تقریباً 70,000 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے۔ جنگ جمل کے اندر بھی تقریباً 17,000 لوگوں کی شہادت ہوئی۔ جنگ نہروان کے اندر بھی کئی ہزار لوگ کام آئے۔ تو یہ سب کا جو آغاز ہے، بگننگ جو ہے، وہ کون ہے؟ عبداللہ بن سبا، یہ یہودی ہے۔
اب دیکھیں کیسے یہ کام کرتا ہے. اسلام بالکل مستحکم ہے اور دن بدن اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور مدینہ آ کر کے اس نے غور کیا کہ کیسے اسلام کے اندر دراڑ پیدا کی جائے، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا جائے، انتشار کیا جائے، عقائد کے اندر مسلمانوں کے عقائد کو مشکوک اور مشتبہ بنا دیا جائے. یہی سب چکر میں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو جاسوس تھے، حکومت کی جو انٹیلیجنس تھی، تو انہوں نے خبر دی خلیفہ کو آ کر کے کہ ایسا ایسا ایک شخص آیا ہے جس کے خیالات، جس کے افکار اور جس کے عقائد سے ہم لوگوں کو شبہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی وہ فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً بلاؤ اس کو دربار کے اندر بلایا، اور بلا کر کے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس لیے آئے ہو. اور پھر اس کے بعد اس کو بہت ڈانٹ پلائی. تو طبری کی روایت کے مطابق آپ نے یہ فرمایا کہ یہ یہودی کون ہوتا ہے جو ہمارے اندرونی معاملات کے اندر دخل دے. بھئی آپ یہودی ہیں، آپ رہنا چاہتے ہیں، اسلامی کنٹری کے تحت رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہ سکتے ہیں، لیکن آپ اسلام کے عقائد کے اوپر اعتراض کریں، جیسے کوئی انڈیا کے اندر رہ کر کے انڈین کانسٹیٹیوشن کے اوپر اعتراض کریں تو غدار کہا جائے گا. تو یہاں سے سعودی بہت سے حضرات شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی حاصل ہے، یا وہاں پر ویسے ہی اقامہ بنوا کر کے رہتے ہیں. اب محمد بن سلمان صاحب نے کوئی قانون پاس کیا ہے، ذرا کوئی اس کے خلاف اعتراض کر کے دکھا دیں. ابھی ایک ہفتے کی بھی نیوز نہیں ہے، صالح بن عبدالعزیز بہت بڑے وہاں کے سابق امام حرم رہ چکے ہیں، حرم کے امام رہ چکے ہیں، باقاعدہ ان کو تقریباً 10 سال یا 20 سال کی سزا سنائی ہے سعودی حکومت. یہ صالح صاحب جس وقت ہم پڑھتے تھے، دارالعلوم آئے تھے، بہت باصلاحیت اور بہت ہی قابل شخص ہیں، حرم کے امام رہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے خطبے کے اندر ذرا سا حکومت کے خلاف کیا بولا کہ حکومت نے ان کو تو پہلے عہدے سے معزول کر دیا، امامت سے معزول کر دیا، اور پھر اس کے بعد ابھی چند ہفتے پہلے کے 1 ہفتے کے اندر کی نیوز ہے کہ ان کو سزا سنائی گئی ہے 10 سال یا 20 سال کا. اب آپ سوچ لیں. تو جو لوگ کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس حکومت کے اندر رہیں، جس ملک کے اندر رہیں، آپ اس کے اصول کے خلاف بولیں، یہ تو باغی ہے، اس کو ٹریٹر کہا جاتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں کہا جاتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ یہودی کون ہوتا ہے جو ہمارے اسلام کے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کرے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو مدینے سے نکلوا دیا. مدینے سے وہ نکلا. انہی ایام کے اندر بصرہ کے اندر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا حکیم ابن جبلہ. حکیم ابن جبلہ مسلمان تھا. اندر سے اس کے عقائد کیا تھے؟ بھائی اندر کی بات تو کسی کو معلوم نہیں. تو جو اسلامی لشکر کے ساتھ وہ جاتا اور موقع پا کر کے جو ذمی رہتے ہیں، ذمی، ان کے اوپر حملہ کر دیا کرتا اور ان کو لوٹ لیا کرتا تھا. اسی طریقے سے ڈاکہ وغیرہ ڈال دیا کرتا تھا، اور بات مسلمانوں کے اوپر آتی تھی کہ بھائی اسلامی فوج نے ایسا کیا، کیونکہ اسلامی فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ بصرہ کے اندر ایسا ایک آدمی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. فوراً آپ نے فرمان جاری کیا، اور وہاں کے جو گورنر تھے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ، صحابی تھے، ان کو حکم دیا کہ یہ جو شخص ہے حکیم ابن جبلہ، اس کو اس کے گھر میں بند کر دیا جائے، نظر بند کر دیا جائے، اس کے اوپر نظر رکھی جائے، اس کو نظر بند کر دیا جائے. چنانچہ ایسا ہوا کہ اس کو بند کر دیا گیا. اب جب ادھر اس کو نکالا گیا مدینہ سے عبداللہ بن سبا کو، تو آدمی جو اپنے خیال کے لوگوں کو تلاش کرتا ہے، اس کو معلوم چلا وہ بصرہ میں حکیم ابن جبلہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر بند کیا ہے، اب اسی سے میری جمے گی. ظاہر سی بات ہے وہ خلیفہ کے خلاف تو ہوگا ہی. اب یہ بصرہ پہنچا، عبداللہ بن سبا بصرہ پہنچا، اور بصرہ جا کر حکیم ابن جبلہ کے گھر قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد خوب دونوں نے مل کر کے کھچڑی پکائی کہ کیسے اسلام کے اندر انتشار پیدا کیا جائے،
کیسے مسلمانوں کو دو ٹکڑوں میں بانٹا جائے، اور ایسے فساد انگیز خیالات اور جو عقائد ہیں ان کو پھیلانے لگا۔ چنانچہ کبھی یہ کہتا، بہت ہی چالاکی کے ساتھ اس نے وار کیا۔ سب سے پہلے اس نے کیا عقیدہ گڑھا اور پیش کیا، کہا کہ مجھے مسلمانوں کے اوپر یہ تعجب ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کے تو قائل ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عن قریب قیامت آسمان سے نازل ہوں گے اور اس دنیا کے اندر حکومت کریں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی طبعی موت ہوگی اور انتقال ہوگا اور پھر وہ مدفون ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ مسلمانوں پر مجھے تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ بڑی اچھی، دیکھنے میں بڑی اچھی بات۔ جتنے باطل فرقے آتے ہیں وہ سب اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب جاہل آدمی سے ایسا کہا جائے تو وہ کیا کہے گا، ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو ہمارے نبی کائیں نہیں آئیں گے، وہ بھی دوبارہ آئیں گے۔ اب اس طرح کے کچھ احمق ہر جگہ مل جاتے ہیں، تو کچھ احمق تھے جو اس کے فالوورز ہو گئے۔ ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی بھی پھر دوبارہ آئیں گے۔ اس طرح کے عقائد، جب پہلا تیر نشانے پر لگا اس کا، اب کہا لو پہلا تیر لگ گیا ہے، اب دوسرا تیر چھوڑو۔ اس کے بعد دوسرا تیر نکالا، کہا ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا زبردست تیر چھوڑا۔ سب نے سوچا، جو اس کے فالوورز تھے، بڑے پوائنٹ کی بات کہہ رہا ہے، آپ کے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ چونکہ کوئی بیٹا بھی زندہ نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بہت اچھی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا عقیدہ جو ہے یہ بھی ان لوگوں نے مان لیا اور تیر نشانے پر لگ گیا۔ اس کے بعد تیسرا تیر نکالا عبداللہ بن سبا نے، بولا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کے وصی ہیں تو اللہ کے نبی کے بعد پہلے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن نعوذ باللہ صحابہ نے ان سے خلافت کو چھین لیا، ان کے اوپر ظلم کیا، اس وجہ سے چلو جو ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے نہیں، حضرت عثمان غنی جو تیسرے خلیفہ موجود ہیں، اب ان کو یا تو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ یہاں تک دیکھیے پہنچا ہے، یا معزول کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ ہاں بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی، کہاں سے کہاں جوڑا اس نے، پہلے کیا، پھر دوسرا تیر، پھر تیسرا تیر بھی نشانے پہ لگ گیا، اور پھر کیا ہوا، پھر وہاں سے ایک جماعت تیار۔ جب اس طرح کی باتیں سنی تو وہاں کے جو گورنر تھے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ہوں تو یہودی، لیکن میں اپنے مذہب سے بیزار ہو چکا ہوں، اور میں آئی ایم انٹرسٹیڈ ان اسلام، مجھے اسلام میں دلچسپی ہے، تو میں اسلام کو سیکھ رہا ہوں، اسلام کی اسٹڈی کر رہا ہوں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں اسلام کو اسٹڈی کر رہا ہوں، اسٹڈی کے نام پر وہ جو ہے اپنی خرافات بکتے رہتے ہیں، ویسے اس نے کہا کہ میں تو اسلام کے قریب ہونا چاہتا ہوں اور اسلام کو سیکھنا چاہتا ہوں، اس طرح کی باتیں اس نے کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا اور کہا کہ میں تمہارے بارے میں تحقیق کر چکا ہوں، تم جمعیت اسلامی کے اندر افتراق و انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں کے اندر تم اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی اور سننے کے بعد فوراً بصرہ سے اس نے اپنا بوریا بسترہ لے کر کے بھاگا، سمجھ گیا کہ ابھی اور ہمارے بارے میں تحقیق ہوگی تو کہیں ہم کو قید نہ کر لیا جائے، کیونکہ بہت سے دلائل چاہیے ہوتے ہیں قید کرنے کے لیے۔ چنانچہ بصرہ سے بھاگا اور بصرہ سے بھاگ کر کے اب کوفہ پہنچا۔ کوفہ پہنچا تو کوفہ میں پہلے ہی سے ایک جماعت موجود تھی، وہاں پر اور اچھا اس کو جو ہے ٹائم ملا اور اچھا وقت ملا، موقع ملا، اور اس طرح کے فاسد عقائد، غلط خیالات
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ ہونے کا قائل تھا یہ عبداللہ بن سبا، حلول کا عقیدہ رکھتا تھا۔ حلول کا مطلب سمجھتے ہیں؟ حلول کا مطلب یہ ہے اللہ کی روح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر حلول کر چکی ہے، گھس گئی ہے، اس کا عقیدہ رکھتا تھا۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن سبا، شیعیت کا بانی۔ اب کوفہ پہنچا، اسی طرح کے الٹے سیدھے خیالات کہ حضرت عیسیٰ کے تو نازل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں مسلمان، اور نبی کے نازل ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ پھر کہا نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور نبی کا وصی حضرت علی، اور پھر حضرت علی سے خلافت کو چھین لیا گیا، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ حضرت عثمان غنی کو نعوذ باللہ قتل کریں یا ان کو معزول کر کے حضرت علی کو خلیفہ بنائیں۔ وہاں پر بھی اسی طرح کا کام کرنے لگا۔ تو وہاں کے جو گورنر تھے سعید بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کو بلا کر کے ڈانٹا اور بہت سخت سست کہا، اور کہا کہ آئندہ سے اس طرح کی اگر حرکت سنیں گے تو پھر بڑا تمہارے لیے پکڑ کے بند کر دیں گے۔ ڈانٹا اس کو، سوچا یہاں بھی دال نہیں گل رہی ہے۔ اب وہاں سے بھاگا شام، اتنا بڑا فتین خبیث آدمی تھا یہ، اسی لیے کہا جاتا ہے یہودی جو ہیں سخت دشمن اسلام کے۔ وہاں سے کہاں بھاگتا ہے؟ شام، اور شام میں پہنچ کر کے بھی اسی طرح کی بات کرنے لگتا ہے، لیکن وہاں بھی اس کی دال نہیں گلتی ہے۔ پھر وہاں سے وہ مصر آتا ہے، اور مصر میں آ کر کے اچھا موقع اسے ملتا ہے، اور وہاں پر خوب اچھی لمبی چوڑی جماعت تیار کرتا ہے، اور پھر جگہ جگہ جو اپنے کارندے چھوڑ کر کے آیا تھا یہی لوگوں نے مل کر کے خفیہ پلاننگ کی ہے، اور اس کا نتیجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر ظاہر ہوا۔ یہ پوری لمبی آپ کو تحقیق پڑھنی ہے تو کامل ابن اسیر کی جو ہے پڑھیے، یا تاریخ اسلام نجیب آبادی کی پڑھیے، جلد 1 صفحہ 392 پر پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہرکیف آپ حضرات نے یہاں تک یہ سمجھا کہ عبداللہ بن سبا جو تھا یہ ایسا شخص تھا جس نے سب سے پہلے اسلام کے اندر دراڑ پیدا کی ہے اور مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کیا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک باحیات تھے تب تک بھی بہت غنیمت تھی، لیکن جب ان کو شہید کیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خوارج نے شہید کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی کوفہ کی جامع مسجد میں خوارج نے شہید کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کتنی جنگیں ہوئی؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں 4 سال 9 ماہ کا دور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور کتنا ہے؟ 4 سال 9 ماہ کا۔ اس 4 سال 9 ماہ کے اندر جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، اس کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ جنگ جمل ہوئی ہے، اس کے اندر تقریباً 17,000 صحابہ کرام، جنگ صفین کے اندر 70,000، جنگ نہروان کے اندر بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ ایک فتنوں کا دروازہ کھلا ہے، اور پھر اس کی جس کی بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ اسی عبداللہ بن سبا نے ڈالی ہے۔ اب سنیں، بہت سے شیعہ حضرات سے اگر یہ تذکرہ کیا جائے عبداللہ بن سبا کا تو کچھ لوگوں کو یہ سنا جاتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے عبداللہ بن سبا کوئی تاریخی شخصیت نہیں تھی، یا ایسی خالی خیالی شخصیت تھی، یہ کہہ کر کے وہ راستہ کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ کہنا درست اس لیے نہیں ہے کہ خود ان کے جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، رافضی عالم محمد الحسن ابن موسیٰ، یہ شیعوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 3 صدی ہجری کے مشہور عالم ہیں۔ ان کی کتاب ہے فرق الشیعہ، خود ان کی کتاب، انہوں نے اس کے اندر خود لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم دوست احباب کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بن سبا دراصل ایک یہودی تھا، اور اپنی یہودیت کے زمانے میں یوشع ابن نون کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصی قرار دیتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد بھی اس نے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے وصی ہیں۔ اس کا اقرار خود شیعوں کے بڑے عالم محمد الحسن ابن موسیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کیا، اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ان کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے محمد بن یعقوب ابو جعفر کلینی رحمۃ اللہ کلینی، 329 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے،
ان کا درجہ وہی ہے جو ہمارے نزدیک امام بخاری کا درجہ ہے، شیعوں کے نزدیک۔ ان کی کتاب ہے الجامع الکافی، اس کے اندر انہوں نے ابن سبا کا تذکرہ کیا ہے، اور لکھا ہے ابن سبا کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جناب امیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے پروردگار آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں یہ ابن سبا آیا اور کیا کہا؟ اے پروردگار آپ پر سلامتی ہو، اور اس کے کچھ فالوورز بھی ساتھ میں تھے۔ اس پر امیر المومنین نے فوراً توبہ کرنے کے لیے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً توبہ کرنے کے لیے کہا، لیکن ان لوگوں نے بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ تو آپ نے ایک گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی اور پھر اس میں مذکورہ اشخاص کو ڈلوا دیا۔ مذکورہ یہ تمام شہادتیں، اور بھی بہت سے جو ہے اس پر وٹنس موجود ہیں کہ ابن سبا جو ہے وہ تاریخی شخصیت ہے، خیالی شخصیت نہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلافت کا دور تھا، اس میں تو کوئی مسلمانوں کی تنظیم نہیں، جماعت نہیں بنی تھی، مسلمان ہی تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اخیر دور کے اندر عبداللہ بن سبا نے یہ سب دراڑیں پیدا کی ہیں، تو اس وقت شہادت ہوئی ہے، اور پھر شہادت کے بعد ابتدان جو ہے وہ 4 فرقے وجود میں آئے۔ اس کے بعد تو بڑھتے چلے گئے، لیکن ابتدان جو ہے وہ کتنے فرقے وجود میں آئے ہیں؟ 4 فرقے وجود میں آئے۔ پہلا فرقہ جو تھا وہ شیعہ مخلصین کا تھا، دوسرا فرقہ جو تھا وہ شیعہ تفضیلیہ، تیسرا فرقہ جو تھا وہ شیعہ سبعیہ، اور چوتھا فرقہ تھا شیعہ غلات۔ 4 فرقے، یہ سب سے پہلے اسلام کے اندر فرقوں کی حد بندی شروع ہوئی ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ عبداللہ بن سبا یہودی کی وجہ سے۔ جو شیعہ مخلصین تھے وہ کون تھے؟ وہ دراصل صحابہ ہی کی جماعت تھی۔ وہ صحابہ جو تھے وہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے قائل تھے، اور آپ کا ساتھ انہوں نے دیا ہے۔ چنانچہ جنگ صفین کے اندر 800 صحابہ تھے، 800 صحابہ جنگ صفین میں شریک تھے، جن میں سے بدریین بھی شامل تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ رہ کر انہوں نے جنگ کی ہے، اور 300 صحابہ نے شہادت بھی اس کے اندر پائی۔ اور یہ حضرات کیا کہتے تھے اپنے آپ کو؟ شیعان علی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت کہا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا تھا شیعہ مخلصین کا۔ یہ دوسرا جو فرقہ تھا یہ شیعہ تفضیلیہ کا ہے، یہ 39 ہجری کے اندر وجود میں آیا ہے۔ یہ 37 کے اندر اور یہ 39 ہجری کے اندر وجود میں آیا ہے۔ یہ شیعہ تفضیلیہ جو تھا اگرچہ مخلصین میں سے نہیں ہے، لیکن ان کے اکثر مسائل جو تھے اور اکثر عقائد وہ اہل سنت والجماعت کے موافق اور زیادہ قریب تھے۔ تو ابتدان شیعہ مخلصین اور شیعہ تفضیلیہ خود کو شیعہ کے لقب سے ملقب کرتے تھے، لیکن جب ان میں کچھ غلات پیدا ہو گئے جنہوں نے غلط باتیں اپنی طرف منسوب کرنی شروع کر دیں، تو پھر انہوں نے اپنا نام بدل کر کے اہل سنت والجماعت رکھ لیا اور شیعہ سے اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ یہ بات تحفہ اثنا عشریہ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تیسرا فرقہ تھا شیعہ سبعیہ، اس فرقہ کو شیعہ تبریہ بھی کہتے ہیں۔ یہ فرقہ کیا کرتا تھا؟ یہ کچھ صحابہ کرام کو، جس کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ہیں، ان صحابہ کے اوپر تبرہ کیا کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا، ان کو منافق اور کافر و مرتد تک کہتا تھا۔ یہ شیعہ، یہ فرقہ جو تھا، فرقہ سبعیہ جو تھا، یہ ان کو کافر و مرتد تک کہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب ان کے عقائد کا علم ہوا ہے تو آپ نے ان سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے مختلف خطبوں میں سخت مذمت فرمائی۔ چوتھا فرقہ جو تھا وہ شیعہ غلات کا ہے۔ یہ کون فرقہ ہے؟ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ مانتا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر اللہ کی روح کے حلول ہونے کا قائل تھا، الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا، اور بعض ایسے بھی تھے
جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی سے بھی افضل اور نبوت کا زیادہ مستحق سمجھتے تھے۔ یہ فرقہ جو تھا وہ شیعہ غلاة کا کہا جاتا تھا۔ یہ شروع کے اندر یہ 4 فرقے وجود میں آئے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ جو فرقہ غلاة ہے اس کے 24 فرقے بنے۔ فرقہ جو شیعہ غلاة کا تھا اس کے کتنے فرقے پھر بنے؟ 24 فرقے بنے۔ چنانچہ نام کم سے کم آپ سن لیں، ابھی خالی سنتے ہیں 73 فرقے، نام سن لیں۔ پہلا فرقہ سبائیہ ہے، دوسرا فرقہ مفضلیہ ہے، تیسرا فرقہ سریغیہ ہے، چوتھا فرقہ بزیغیہ ہے، پانچواں فرقہ کاملیہ ہے۔ یہ سب شیعوں کے فرقے ہیں۔ چھٹا فرقہ مغیریہ ہے، ابھی سنیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ساتواں فرقہ جناحیہ ہے، آٹھواں فرقہ بیانیہ ہے، نواں فرقہ منصوریہ ہے، 10واں فرقہ امویہ ہے، 11واں فرقہ غمامیہ ہے، 12واں فرقہ تفویضیہ ہے، 13واں فرقہ خطابیہ ہے، 14واں فرقہ معمریہ ہے، 15واں فرقہ غرابیہ ہے۔ غراب کے معنی کوے کے آتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ فرقہ کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ میں نے کئی بار تذکرہ کیا ہے، یہی فرقہ غرابیہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتے تھے حضرت علی کے پاس وحی لے کر کے، اور وہ بھول کر کے چلے جاتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت میں بہت زیادہ مشابہت تھی۔ جس طرح غراب کے معنی کوے کے آتے ہیں، جس طرح تمام کوے آپس میں مشابہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ فرقہ غرابیہ، کوے والا فرقہ۔ 16واں فرقہ ذمیہ ہے، 17واں فرقہ ذبابیہ ہے، 18واں فرقہ اسنیہ ہے، 19واں فرقہ خمسیہ ہے، 20واں فرقہ نصیریہ ہے، 21واں فرقہ اسحاقیہ ہے، 22واں فرقہ رزامیہ ہے، 23واں فرقہ علیانیہ ہے، 24واں فرقہ مقنعیہ ہے۔ یہ 24واں فرقہ ہو گیا۔ یہ فرقہ شیعہ جو غلاة تھے یہ اس کے 24 فرقے بنے۔ اور پھر سنیں، یہ شیعوں کے جو بنیادی 4 فرقوں میں شیعہ سبعیہ سب سے زیادہ ہیں۔ جو شیعوں کے بنیادی فرقے میں نے بتلائے، مخلصین، تفضیلیہ، تبریہ اور شیعہ غلاة، یہ 4 بتائے شروع کے اندر۔ تو یہ 4 میں جو شیعہ سبعیہ ہیں تیسرے نمبر، یہ سب سے زیادہ ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہ فرقہ پایا جاتا ہے۔ یہ شیعہ پوری دنیا کے اندر حاوی ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر اس فرقہ کے لوگ موجود نہ ہوں۔ اور فرقہ امامیہ بھی اسی فرقے کی شاخ ہے، اور پھر اس فرقے کی، فرقہ جو سبعیہ ہے اس کے 39 فرقے ہیں۔ سن لیجئے اس کا بھی نام۔ نمبر 1 فرقہ حسینیہ ہے، سبعیہ کا بتا رہے ہیں کتنے؟ 39۔ نمبر 2 فرقہ نفسیہ، نمبر 3 حکمیہ، نمبر 4 سالمیہ، نمبر 5 شیطانیہ، نمبر 6 زراریہ، نمبر 7 یونسیہ، نمبر 8 بدائیہ، نمبر 9 مفوضہ، نمبر 10 باقریہ، نمبر 11 حاضریہ، نمبر 12 نادوسیہ، نمبر 13 عماریہ، نمبر 14 مبارکیہ، نمبر 15 قرمتیہ، نمبر 16 باطنیہ، نمبر 17 شمیطیہ، نمبر 18 میمونیہ، نمبر 19 خلفیہ، نمبر 20 برقعیہ، نمبر 11 جنابیہ، نمبر 21 جنابیہ، نمبر 22 سبعیہ، نمبر 23 فرقہ مہدویہ۔ فرقہ مہدویہ بہت سے ملوک اور سلاطین بھی اسی فرقے سے منسوب ہوئے ہیں۔ نمبر 24 نزاریہ، نمبر 25 افتیحیہ، نمبر 26 مفضلیہ، نمبر 27 ممتوریہ، نمبر 28 موسویہ، نمبر 29 رجعیہ، نمبر 30 اسحاقیہ، نمبر 31 احمدیہ، نمبر 32 اثنا عشریہ، اور نمبر 33 جعفریہ۔ یہ جعفریہ ہوا، اور بھی 39 کل فرقے ہیں۔
فرقہ امامیہ میں یہ جو اتنے فرقے ہیں، ان میں 3 فرقے جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1 اثنا عشریہ، نمبر 2 اسماعیلیہ، اور نمبر 3 زیدیہ۔ یہ 3 فرقے 39 میں 3 بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ کون کون؟ نمبر 1 فرقہ اثنا عشریہ، نمبر 2 اسماعیلیہ، نمبر 3 زیدیہ۔ اور ان تینوں میں بھی سب سے بڑا جو شیعہ کا فرقہ ہے وہ اثنا عشریہ ہے، اور یہ فرقہ بر صغیر کے علاوہ دیگر ممالک اسلامیہ میں کثرت سے پایا جاتا ہے، اور جو ایران میں اس وقت ان کی حکومت ہے وہاں پر بھی اکثریت جو ہے وہ اسی فرقہ اثنا عشریہ کی ہے، اسی فرقے کی حکومت ہے۔ اب یہاں پر فرقہ اثنا عشریہ کے ہاں جو 12 اماموں کا عقیدہ ملتا ہے، امامت ان کے نزدیک سب سے بڑا جو عقیدہ ہے وہ امامت کا عقیدہ ہے۔ یہ اثنا عشریہ کے ہاں اس وقت جو ایران کی حکومت ہے وہ پورا اثنا عشریہ پر قائم ہے، اکثر اثنا عشریہ پائے جاتے ہیں۔ ان کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ امامت کا عقیدہ ہے، اور امامت کا جو عقیدہ ہے وہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیعہ عقیدہ کے لوگ ختم نبوت کے منکر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صاف حدیث موجود ہے، قرآن کی صاف آیت موجود ہے۔ اس کے بعد بھی یہ فرقہ اثنا عشریہ کے جو بنیادی عقیدہ ہے وہ امامت کا عقیدہ ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ امامت کا جو عقیدہ رکھتے ہیں شیعہ فرقہ کے لوگ، یہ ختم نبوت کے منکر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اب سنیں ان کے نزدیک امامت کا کیا مسئلہ ہے۔ امامت کا جو عقیدہ ان کے یہاں ہے، یہ امامت کا عقیدہ ایسا ہے جس نے اللہ اور رسول کی رسالت کی حیثیت کو بھی ختم کر دیا، یعنی امام اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ چیزوں میں تو اتنا پاور ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ وہ ہے، اتنا بڑا پاور ہوتا ہے، اور رسول کی رسالت کو بھی اس نے ختم کر دی۔ امامت کا عقیدہ ان کے نزدیک سب سے بڑھ کر کے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس فرقہ اثنا عشریہ کے نزدیک 12 کل امام ہیں۔ سب سے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت زین العابدین علی بن حسین، تو ان کو زین العابدین کہا جاتا ہے، پانچویں محمد باقر، چھٹے جو ہیں وہ جعفر صادق، ساتویں موسیٰ کاظم، آٹھویں علی رضا، نویں محمد تقی، 10ویں علی نقی، 11ویں حسن عسکری، اور 12ویں جو امام ہیں محمد المہدی، حضرت مہدی، محمد المہدی، جو آئیں گے ابھی آئے نہیں ہیں، یہ ان کے 12ویں امام ہیں۔ فرقہ اثنا عشریہ کے نزدیک امام کا آل علی سے ہونا ضروری ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہونا اس کا ضروری ہے، اور حضرت حسین کے بعد سے امام کا بیٹا ہی امام ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے ہاں رول اور ریگولیشنز ہیں۔ بارکیف اثنا عشریہ کے نزدیک مذکورہ جو ترتیب امامت ہے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ جو 12ویں امام ان کے ہیں محمد، ان کا نام ہے المہدی، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جب پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مخلص شیعہ موجود نہیں ہے، تو وہ غائب ہو گئے، اور کیا لے کر کے غائب ہوئے ہیں؟ جو اصلی قرآن تھا، جو اس قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، وہ لے کر کے غائب ہو گئے، اور اس میں 40 پارہ تھا، جو 10 پارہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بکری کھا گئی، یہ جو 30 پارہ کہہ رہے ہیں تو اس میں 40 پارہ تھا، 10 پارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بکری کھا گئی، اس لیے 30 پارہ ہے۔ اصل قرآن تو ہے ہی نہیں کہہ رہے مسلمانوں کے پاس، وہ اصل قرآن جو محمد المہدی ہیں وہ لے کر کے غائب ہو گئے، اصل قرآن۔ تو کب آئیں گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سن لیجئے،
شیعہ حضرات کے جو 9ویں امام ہیں محمد ابن علی ابن موسیٰ کاظم، وہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے ارشاد کے مطابق 260 ہجری کے اندر وہ ان کی وفات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ محمد المہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب شیعہ مخلصین کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق ہوگی، یعنی 313 ہو جائیں گے۔ شیعہ مخلصین کتنے ہو جائیں گے؟ 313۔ تب کون ظاہر ہوگا؟ محمد المہدی۔ اب ایک سوال ہے، پورے دنیا شیعیت سے یہ سوال ہے کہ جب یہ ارشاد آپ کے 9ویں امام محمد ابن علی ابن موسیٰ کاظم نے کہا تھا، اس وقت سے لے کر کے آج تک تقریباً 1150 سال یہ گزر چکا ہے۔ 1150 سال کے عرصے میں جو آخری امام آخر الزمان محمد المہدی کا ساتھ دینے والے 313 بھی شیعہ مخلصین بھی کسی زمانے میں نہیں ہوئے پوری دنیا کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہوتے تو اسی وقت محمد المہدی ظاہر ہو گئے ہوتے، کیونکہ آپ کے امام نے کہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابھی تک 313 شیعہ مخلصین پوری دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے جب ایران کے اندر باقاعدہ شیعوں کی حکومت ہے؟ اب اس سے بہترین موقع کیا ہوگا امام غائب کے ظاہر ہونے کا؟ اب تو شیعہ کی حکومت ہے، لیکن معلوم چلا کہ وہاں بھی 313 لوگ مخلص نہیں ہیں، اس لیے ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کے کہنے کہ آپ کے امام صاحب نے جو کہا اس کے عقیدے کے مطابق میں نے بتا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خاص طور سے اس زمانے کے اندر تو باقاعدہ حکومت قائم ہے، اب تو کس بات کا ڈر ہے؟ وہ تو شیعہ مخلصین ہے، ظاہر ہو جانا چاہیے۔ اور ایک بات یہاں پر بتا دوں کہ جو 3 فرقہ میں نے بتایا، اس میں ایک فرقہ اثنا عشریہ ہے، دوسرا فرقہ اسماعیلیہ ہے، اور تیسرا فرقہ زیدیہ ہے۔ یہ جو زیدیہ فرقہ ہے، ان شیعوں کو رافضی بھی کہا جاتا ہے۔ رافضی، اس کی وجہ جان لیں، رافضی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بہت بڑی وجہ ہے، اس کو کوئی بتائے گا نہیں۔ اور رافضی سے یہ لوگ چڑھتے ہیں، رافضی کہیں گے تو یہ چڑھیں گے، نہیں رافضی نہ کہیے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو جتنے بھی لوگ تھے سب کو شہید کر دیا گیا ہے، خالی ایک فرزند بچا ہے خاندان نبوت کا، اور ان کا نام کیا ہے؟ حضرت زین العابدین۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے حضرت زین العابدین، وہ بچے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کو بھی شیعوں نے چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے سن 121-22 ہجری کے اندر ان کو بھی سولی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ کوئی نہیں بتایا ہوگا آج تک آپ کو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر تو بڑا رونا ہے، ان کے آگے ذرا پوچھئے کہ زین العابدین، حضرت زین العابدین کا کیا حال تھا، ان کی شہادت کیسے ہوئی، یہ بتاؤ ذرا۔ سنیے، رافضی کیوں کہتے ہیں؟ رافضی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ جو رافضی نام ہے، رافضی معنی ہے رفض یرفضو سے، اس کے معنی ہے چھوڑنا۔ رافضی معنی چھوڑنے والا، اور یہ نام خود حضرت زین العابدین نے دیا ہے، میں نے نہیں دیا ہے۔ یہ رافضی نام کس نے دیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو فرزند ہیں حضرت زین العابدین، اور آپ کے چوتھے امام ہیں، انہوں نے رافضی نام دیا ہے آپ کو۔ کیسے انہوں نے دیا ہے؟ واقعہ یہ ہوا کہ سن 121 ہجری کے اندر 121 ہجری کے اندر یہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جب ہشام ابن عبد الملک کے خلاف خروج کیا ہے، جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، ایسے ہی 121 ہجری کے اندر زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کس کے خلاف خروج کیا ہے؟ ہشام ابن عبد الملک کے خلاف۔ تو عین جنگ کے دوران، جب بالکل جنگ ہونے والی تھی، عین جنگ کے دوران ان کے ساتھ جو شیعہ کی جماعت شیعہ لوگ تھے، ان میں سے 2 لوگ ہو گئے، آدھے ادھر آدھے ادھر، اور کہنے لگا، جو ایک گروہ تھا اس میں سے کہنے لگا، ہم اس شرط پر آپ کی مدد کر سکتے ہیں
کہ آپ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں اپنی رائے ظاہر فرمائیں۔ کیا مطلب؟ یہ لوگ تو گالی دیتے تھے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ وہ ان کی مدح کرتے تھے، تعریف کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کتنے دھوکے باز ہیں۔ آئین جنگ کے وقت دشمن سامنے کھڑا ہے، نکل چکے ہیں، ساتھ میں آئے ہیں، اب میدان میں آ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ساتھ اس وقت دیں گے جب آپ بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں۔ اب بھی سن لیں کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کا خوف نہیں کیا ہے اور میدان جنگ کے اندر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی مدح سرائی کی، ان کی تعریف فرمائی۔ تم لوگ گالیاں دیتے ہو، آپ کے چوتھے امام نے میدان جنگ کے اندر تعریف فرمائی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں اپنی رائے ظاہر فرمائیں جنہوں نے آپ کے جد امجد حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا تھا، جیسا کہ یہ حضرات کہتے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اولاً ان دونوں حضرات کے لیے دعائے رحمت کی، ان کو خوب دعائیں دیں کہ اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رحمت نازل فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رحمت نازل فرمائے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں ان دونوں کے بارے میں اچھی بات ہی کہوں گا، کوئی بری بات تم میرے زبان سے اگر سننا چاہتے ہو تو نہیں سن سکتے ہو۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت زین العابدین نے۔ اور بنو امیہ کے خلاف تو میں نے اس لیے خروج کیا تھا کہ انہوں نے میرے دادا حسین ابن علی کو شہید کیا تھا۔ شیعہ نے جب ان کا یہ جواب سنا، حضرت زین العابدین کا یہ جواب سن کر کے وہ دو جماعت ہو گئے، اور ایک جماعت نے کہا کہ اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، جائیے آپ لڑائی کیجیے، ہم نہیں آپ کے ساتھ۔ یہ غدار ہیں۔ اور پھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جب ساتھ چھوڑ کر کے جانے لگے، حضرت زین العابدین نے ان کو مخاطب کر کے کہا رفضتمونی، اے لوگوں تم نے مجھے چھوڑ دیا میدان جنگ کے اندر۔ بڑی محبت کا، آل علی سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، یا حسین یا حسین، اور میں ایک بچہ بچا ہوں، تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ رفضتمونی، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہیں سے رافضی، رفضتمونی، رافاضاد، سمجھ میں آ گیا؟ اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ رافضی۔ ان کو کیا کہا جانے لگا؟ رافضی ہیں، چھوڑ کر جانے والے۔ کس کو؟ حضرت حسین کی اولاد کو چھوڑ کر کے جانے والے۔ اور پھر کیا ہوا؟ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے۔ حضرت زید نے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے مجھے چھوڑ دیا، اور اسی وقت سے اس جماعت کا نام رافضی پڑ گیا۔ اور جو ساتھ رہے، اس وقت بھی جو ساتھ رہے، شیعوں میں سب سے عمدہ جو فرقہ ہے وہ زیدیہ کہلاتا ہے۔ سب سے عمدہ کیا ہے؟ زیدیہ۔ جو ان کے ساتھ رہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ زیدیہ، کیونکہ ان کا نام کیا تھا؟ زین العابدین۔ تو زیدیہ، جیسے جون پوری بولتے ہیں نا، جون پور والا، زیدیہ یعنی زین العابدین کا ساتھ دینے والا، زیدیہ، تو ان کو زیدیہ کہا جانے لگا، اور تھوڑے سے بولتے ہیں۔ اور جو لوگ چلے گئے ان کو رافضی کہا جانے لگا، اور پھر کیا ہوا؟ تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ کس نے کیا بھیا؟ رافضی کا۔ یہ تو بڑے چھڑیں گے آپ، تو کاہے چھوڑا آپ نے؟ اس لیے کہ صحابہ کا بغض آپ کے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ آپ کے چوتھے امام کی زبان نے جب صحابہ کے بارے میں تبرہ نہیں کیا ہے اور صحابہ کی مدح سرائی کی ہے، تو آپ نے اولاد حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ماتم ہے تمہاری عقل پر، اور افسوس ہے تم لوگوں کے اوپر۔ اور آج گھڑیال کے آنسو نکالتے ہو، یا حسین کا نعرے لگاتے ہو، جس وقت ساتھ دینے کی بات ہی چھوڑ کر چلے گئے اور تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ تم نے ساتھ دیا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ پہلے تو کوفہ بلا کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر کے بلا کر کے شہید کروایا، اور پھر جب ان کے ایک فرزند رہ گئے تو ان کو بھی میدان جنگ میں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ یہ ہے تاریخ، جو کم ہی آپ کو کہیں پر ملے گی، کوئی شہادت نامے میں کم آپ کو ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس سے کوئی پردہ نہیں اٹھانا چاہے گا۔
یہ جو زیدیہ، تو کچھ لوگ ساتھ میں رہ گئے، یہ زیدیہ کہلاتے ہیں، اور یہ زیدیہ جو ہیں ان کے بارے میں فتویٰ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اہل اسلام میں ہے، یہ شامل ہیں، اور یہ ضال و مضل نہیں ہیں، گمراہ ان کو نہیں کہا جائے گا۔ بس ان کا یہ عقیدہ ہے، ایک چیز کے اندر ان کا اختلاف ہے، ان کے سارے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، بس ایک چیز کے اندر ان کا یہ اختلاف ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سمجھتے ہیں بس، اور صحابہ کے بارے میں کوئی بد زبانی نہیں کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں کوئی ملامت نہیں کرتے ہیں، نہ کسی صحابی کو برا بھلا کہتے ہیں، سارے عقائد اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ بس ایک اختلاف ان کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل جانتے ہیں بس۔ تو یہ جو زیدیہ فرقہ ہے یہی اہل حق ہے اس میں سے، اور بقیہ جتنے فرقے اس کے اندر ہیں سب باطل فرقے ہیں۔ اب ہم نے بتایا آپ کو کہ کتنے فرقے ہیں، اور شروع میں 4 ہوئے، پھر 4 سے کتنے ہوئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو ان کے آخری امام ہیں ان کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور بقول ان کے 9ویں امام کے وہ کب ظاہر ہوں گے؟ جب 313 شیعہ مخلصین پیدا ہوں گے تب ظاہر ہوں گے، اور ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی پوری دنیا کے اندر 313 شیعہ مخلصین نہیں ہیں، اور اب تو ایران کے اندر شیعوں کی حکومت ہے، اب تو ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر وہاں پر بھی 313 شیعہ مخلصین نہیں ہیں تو میں تو نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا کے اندر اب کہیں ہو پائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ کم سے کم اب تک 1100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ابھی تک محمد المہدی کا ظہور نہیں ہوا ہے، جیسا کہ آپ کے 9ویں امام کا قول ہے، جو اصلی قرآن کو لے کر کے آئیں گے۔ بھئی ہم بھی دیکھیں ذرا اصلی قرآن کیا ہے، اور جب محمد المہدی کا ظہور ہوگا تو وہ خود بتائیں گے کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے، کون درست ہے اور کون غلط ہے، کون صحیح راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر چل رہا ہے، کون حضرت حسین اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کا ساتھ دینے والا ہے، اور کون وہ ہے کہ جو ان کی شہادت کے اندر اور ان کے قتل کے اندر ملزم ہے۔ وہ خود حضرت محمد المہدی بتلائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے خرافات سے، اور مختلف جو فرقے ہیں دنیا کے اندر، جو باطل فرقے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ناری ہیں، صرف ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے جو جنت میں جانے والی ہے، اور وہ جماعت کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ ہے، وہ جماعت ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ صحابہ کے بارے میں، کسی بھی جماعت کے بارے میں آپ کو اگر جاننا ہو کہ یہ حق پر ہے یا باطل پر ہے، ایک چھوٹا سا میں آپ کو کرائٹیریا دیتا ہوں، ایک تھرمامیٹر دیتا ہوں، ایک آلہ دیتا ہوں۔ آپ ان کا جو عقیدہ ہے، آپ ان کا جو عقیدے کا مسئلہ ہے صحابہ کے بارے میں، آپ ذرا اس کو پڑھ لیں اور معلوم کر لیں کہ بھئی صحابہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جماعت صحابہ کو برا بھلا کہتی ہے، جو صحابہ پر طعن کرتی ہے، جو صحابہ پر انگشت ملامت اٹھاتی ہے، وہ کبھی بھی راہ مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ آپ اٹھا لیں، بہت آسان سا میں نے راستہ بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے صاف ارشاد فرما دیا ہے، مسلمانوں دیکھ لو، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ چلیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی جس راستے پر ہیں، یہ راستہ اس کے اوپر جو ہوگا وہ درست راستے پر ہے، اور جو اس سے ہٹے گا وہ پھر ادھر ادھر چلا جائے گا۔ اب آپ غور کر لیں، جس جماعت کے بارے میں جاننا چاہیں، صحابہ کے بارے میں ان کے عقائد کو معلوم کر لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کتنے ایسے آپ کو فرقے ملیں گے، آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں، بات کہنے سے نہیں ہوتی ہے، کتابوں کو پڑھیں، ان کے عقائد اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے اوپر تبرہ، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ کے اوپر انگشت ملامت کی جاتی ہے، صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ جماعت دکھلائیں، آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ ابھی ایک اہل حدیث نام کا فرقہ بڑا مشہور چل رہا ہے۔ میں جب پڑھتا تھا ممبئی کے اندر تو ایک مدنی کر کے کوئی صاحب ہیں، مدنی کر کے، تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ میں نے صرف ایک سوال ان سے کیا، آج تک انہوں نے جواب نہیں دیا، اور اسی وقت سے فیس بک سے لیفٹ ہو گئے، فیس بک سے
لیفٹ ہو گیا اور اس کے بعد سے جواب نہیں دیا. اور کوئی اہل حدیث، کوئی غیر مقلد، اصل میں یہ غیر مقلد ہے، جواب نہیں دے سکتا. اگر آپ پوچھیں گے تو بھاگ جائے گا. کیونکہ جہاں صحابہ کی بات آتی ہے، میرے نبی نے یہ معیار دیا ہے، حق پر وہ جماعت ہے جو صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے راستے پر ہے، صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتی ہے. جو یہ اہل حدیث فرقہ ہے، اس کا جو بانی ہے، جیسے میں نے بتایا شیعیت کا بانی عبداللہ بن سبا، ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ کبھی اس پر بات ہوگی تو میں تفصیل سے بتاؤں گا. اہل حدیث کا ہے بانی، اس کا نام کیا ہے؟ عبدالحق بنارسی. کیا نام ہے؟ عبدالحق بنارسی، بنارس کا رہنے والا تھا، جس کا نام کیا تھا؟ عبدالحق. یہ سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، جونپور کے حضرت مولانا کرامت علی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے خلیفہ ہیں سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی جماعت میں جا کر کے شامل ہوا، لیکن اس کے عقائد و نظریات اس قدر خراب تھے کہ حضرت شاہ صاحب نے اس کو، اس عبدالحق کو اپنی جماعت سے نکال دیا اور کہا کہ تو میری جماعت میں شامل نہیں ہے، نکل جا میری جماعت سے، اگر اس طرح کے عقیدے رکھنے ہیں تو میری جماعت سے نکل جا. اور وہ یہاں پر آ کر کے کہا کہ مجھے شاہ صاحب نے خلافت دے دی ہے، خلیفہ بنا دیا ہے. اور جانتے ہیں کیا لکھتا ہے اماں عائشہ کی شان میں؟ یہی سوال میں نے کیا تھا. عائشہ، جملہ اس کا دیکھیے گا کیا لکھتا ہے. عائشہ، نعوذ باللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ہے، لکھتا ہے عائشہ حضرت علی سے لڑ کر مرتد ہوئی. یہ عبدالحق بنارسی لکھ رہا ہے، جو بانی ہے غیر مقلدین کا. اس پر مجھے اعتراض ہے. عائشہ حضرت علی سے لڑ کر مرتد ہوئی، اگر بے توبہ مری تو کافر مری، نعوذ باللہ. یہی سوال میں نے کیا تھا، اس وقت سے مدنی صاحب لیفٹ ہو گئے اور آج تک چہرہ نہیں دکھایا آپ نے. مسلمانوں، تمہیں ایک معیار دیتا ہوں، صحابہ کے بارے میں ذرا سا کوئی اگر انگشت نمائی کرتا ہے، وہ فرقہ باطل فرقہ ہے اور رائے حق پر نہیں ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ سے دعا کریں نماز کے اندر کہ اللہ موت تک صراط مستقیم پر ہمیں، صراط مستقیم پر گامزن رکھ، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما. چونکہ ذرا سی بات کے اوپر لوگ اس طرح فرقوں کے اندر بٹیں گے کہ صبح کو مسلمان ہوں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے اور صبح کو کافر ہو جائیں گے. یہ وہ دور چل رہا ہے. اور جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ علامات صغرا اور علامات متوسطہ دونوں پائی جا چکی ہیں، صرف علامات کبرا کا ظہور باقی ہے، اور وہ کسی بھی وقت ظہور پذیر ہو سکتی ہیں. اس لیے روزانہ، آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، کتنے لوگوں نے سورہ کہف پڑھی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لوگوں نے. جو سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے، آئندہ اگلے جمعہ تک اللہ فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر اس دوران دجال ظاہر ہوتا ہے تو اللہ دجال سے حفاظت فرمائیں گے. اس سے پہلے بھی بتایا نا، اور حدیث بھی بتلائی اگر دجال ظاہر ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ سورہ کہف کی 10 آیتوں کو پڑھ کر کے دجال پر دم کر دینا ہے، پھونک دیجئے. تو 10 آیتوں کو یاد کر لیجئے، سورہ کہف ہی پوری پڑھ لیجئے، نہ پڑھ سکتے ہو تو کم از کم 10 آیتوں کو تو پڑھ لیجئے. تیاری تو شروع کر دیجئے. یا ابھی بھی خواب غفلت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں کہ کون ایسا دن آئے گا جب ہم اٹھیں گے باقاعدہ اسپیشلی ریڈی ہو کر کے سورہ کہف یاد کریں گے؟ کوئی ایسا دن اسپیشلی نہیں آئے گا. اسی مشغولیت کے اندر 5 منٹ کا 10 منٹ کا وقت نکالیے، نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 5 منٹ کا وقت نکالیے. ایک آیت روزانہ یاد کریں گے، 10 دن کے اندر انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے سورہ کہف. بات سمجھ میں آ رہی؟ سورہ یاسین کو یاد کر لیجیے. نمازوں کے اندر جو 4 سورتیں پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. کتنے سال سے؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال. اللہ کے بندے، اگر تم بزنس کے اندر ہو، پہلے سال تم کو منافع 1 لاکھ کا ہوا تو دوسرے سال اگر 1 لاکھ کا ہوگا تو پیشانی پر بل آ جائے گا، ارے 1 ہی لاکھ کا ہوا، کچھ ترقی نہیں ہو رہی، کچھ امپرومنٹ نہیں ہو رہا ہے. دین کے اندر کتنا امپرومنٹ ہو رہا ہے؟ 20 سال سے وہی صورت چل رہی ہے. کچھ صورتیں کچھ یاد کیجئے.
کم سے کم 10 صورتیں تو یاد کر لیجیے الم تری کیف سے لے کر کے سورہ ناس تک. اور قرآن نام صرف الم تری کیف سے لے کر سورہ ناس تک کا نہیں ہے. ہمارے نبی سورہ بقرہ پڑھا کرتے تھے, سورہ آل عمران پڑھا کرتے تھے. ابھی میں جب پڑھا کرتا تھا, آخری بات بتا کر, جمعہ کے دن فجر کی نماز میں, جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سورہ دہر اور سورہ سجدہ, پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر, یہ پڑھنا مستحب ہے. ہم نے مسئلہ پڑھا, ہم نے کہا کہ بہت معلوم نہیں تھا پہلے, ہم نے کہا ماشاءاللہ عمل کریں گے. تو جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی, چھٹی میں گھر آیا تو فجر کی نماز میں نے پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھائی اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا دیا. نماز کے بعد تو سمجھ لیجئے کہ پھر آفت کھڑی ہو گئی ہے. کہاں سے آ گیا, کون نیا دین لے کر کے آ گیا. مولانا کرامت علی صاحب کا بھی آپ پڑھیے تو بڑی مسجد کے اندر 2 وقت جو ہے اذان کیا ہوتی تھی, صرف جو ہے چراغ جلا دیا جاتا تھا اور یہ لوگ 2 وقت کی اذان دیا کرتے تھے. جب حضرت نے 5 وقت کی اذان دینا شروع کیا تو حضرت لکھتے ہیں کہ بڑھیا ایک تھی, اس نے کہا کہ ایک نیا مولوی آیا ہے, پہلے 2 وقت کی اذان اور نماز تھی, اس نے 5 وقت کی شروع کر دیا اور مجھے بہت برا بھلا کہتی تھی. کہنے لگے کہ یہ پڑھا دیا وہ پڑھا دیا. ہاں, اس وقت سے وہ بند ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر امام صاحب ذرا سی لمبی صورت پڑھ دیں تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. اور وہی اگر شادی کے اندر ہم جائیں گے, میں دیکھتا ہوں مسلمانوں کو, جو بوڑھے حضرات ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے بفر سسٹم کے اندر ٹھاٹ سے مٹن کھائیں گے. اب گرم نہیں ہے یار, تھوڑا گرم لاؤ. وہاں آپ کا پیر درد نہیں کر رہا ہے, مشکل سے 15 منٹ لگتا ہے. 15 منٹ کے اندر سارا آپ اپنا جو ہے امام صاحب کے اوپر نکال دیں گے. ایک سنت کیسے زندہ ہو گئی, یہ حال ہے ہمارا, یہ مزاج ہے ہمارا. اس لیے الم تری کیف, قل یا ایھا الکافرون کے علاوہ بھی قرآن ہے, تو تھوڑا سا اگر وقت آپ نکال لیں گے, 10 منٹ ہی صحیح نکال لیں گے, تو تھوڑا سا دین کو سیکھ لیجیے. ایک سورت یاد کر لیجئے, ایک ٹارگٹ بنائیے, 1 ہفتے کے اندر مجھے ایک سورت کو یاد کرنا ہے. سورہ یاسین شریف, سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, سورہ یاسین یاد کیجئے. کبھی نماز کے اندر سورہ یاسین پڑھیے, دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ راتوں کے اندر اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روئیے, نماز پڑھیے, نماز کے اندر قرآن کی بڑی صورتیں پڑھیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا حضور نصیب ہوتا ہے, کتنی معرفت اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں, تو پہلے سے امپرومنٹ, پالشنگ کیجیے. جیسے اپنے جوتے پر پالش کرتے ہیں, اپنے کپڑے کو دھل کر کے پہنتے ہیں, ایسے ہی اپنے روح کے اوپر پالش کیجیے, اپنے دین کے اوپر پالش کیجیے. اور ہر دن آپ اپنے اندر امپرومنٹ لائیے اور پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. اور اس کے لیے آپ کو امام صاحب سے ریکویسٹ کرنا پڑے, مولوی صاحب سے ریکویسٹ کرنا پڑے, آپ کو ریکویسٹ کسی سے بھی کرنا پڑے, آپ اس کے لیے جانے کے لیے تیار ہوئیے. آپ 10 منٹ کا وقت دیجیے اس کے لیے, یہ سمجھ لیجیے بہت ضروری ہے آج کے حالات کے اندر. اور جو دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں فتنوں سے حفاظت کی, بار بار ہم نے کئی بار بتلایا ہے, ان دعاؤں کو یاد کر کے نمازوں کے بعد اللہ سے مانگیے, اللہ کے سامنے روئیے. کیونکہ یہ دور جو چل رہا ہے بہت ہی عجیب و غریب ہے, چھٹائی کا دور ہے, بہت سے پیشین گوئیاں موجود ہیں. اس لیے اللہ سے مانگیے کہ اے اللہ تو ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما اور ہمیں راہ راست پر گامزن رکھ, اور ہم سب کا خاتمہ اے اللہ ایمان پر عطا فرما. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.